الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم وعلى ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جن ایام اور جن گھڑیوں میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یعنی عاشرہ اولا ہے ذی الحجہ کے مہینے کا، اور یہ مہینہ اور یہ دن خاص طور پر یہ حج کے دن شمار ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں حج کے اعمال اور افعال میں مشغول ہوا جاتا ہے، اور جو حاجی بن کر حج کے لیے نہیں جاتے، اپنے اپنے گھروں پہ اپنے وطن میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ان ایام مبارکہ میں بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے اور بڑی برکتیں ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ 2 چیزیں سنیں گے۔ ایک تو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت سنیں گے، اور اس کے بعد کچھ مختصر قربانی اور قربانی کے مسائل اس حوالے سے انشاءاللہ سنیں گے۔ قربانی کسے کہتے ہیں، قربانی کی فضیلت کیا ہے، کیوں ضروری ہے، کیا ہوا اور اس میں کیا خاص بات ہے، پھر اس کا ثواب کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پروردگار عالم کا ہم پر بے پناہ لطف اور کرم ہے، مہربانی اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بھلائی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرمائی، اور آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کے مواقع فراہم کیے، مہیا کیے۔ یوں تو پروردگار عالم کی رحمت کی بارش شب و روز اور ہمیشہ ہی رہتی ہے، مگر کچھ ایام اور اوقات میں وہ خصوصیات ہیں جو دیگر میں نہیں۔ اللہ رب العالمین نے بعض مہینوں، دنوں، راتوں اور اوقات کو دیگر پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ انہی مبارک ایام میں ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی ہیں۔ ان میں یعنی ان دنوں میں، ان ایام میں، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی بھلائیاں جمع فرما دی ہیں۔ ان ایام کو افضل و اعلیٰ بنایا اور بڑی برکتوں سے نوازا۔ یہ وہ عشرہ مبارکہ ہے جس کی بزرگی و فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والفجر ولیال عشر۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 30ویں پارے کی جو صورت ہے، سورۃ الفجر، اس کی آیت 1 اور 2 ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر پڑھتے نا۔ تو یہ جو والفجر اور ولیال عشر کہا، اس سے مراد یہی ہے ذی الحجہ کی پہلی صبح اور یہ 10 راتیں جو ایام حج تک ہیں۔ ذی الحجہ شریف کا جو مہینہ ہے، اس کے شروع کے 10 دن اور 10 راتیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ان لیال العشر التي اقسم اللہ بها هي لیال العشر الاول من ذی الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن 10 مبارک راتوں کی قسم ارشاد فرمائی، وہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ زمانہ اعمال حج میں مشغول ہونے کا زمانہ ہے، اس لیے ان کی قسم ارشاد فرمائی تاکہ ان دنوں کی، ان راتوں کی لوگ اہمیت اور فضیلت اور بڑائی کو
جان لیں پہچان لیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ فجر سے مراد تو صبح کا وقت ہے، صبح کی نماز ہے، کیونکہ اس وقت رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں، یا پھر اس سے مراد صبح صادق کا وقت ہے جو فجر کا ابتدائی وقت ہوتا ہے اور سحری کا انتہائی وقت، کیونکہ اس وقت تمام مخلوقات اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہیں، یا پھر اس سے مراد یکم ذی الحجہ کی صبح ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اور راتیں ہیں کہ ان میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ لہذا یہ ایام بہت ہی فضیلت و عظمت والے ہیں۔ ان مبارک ایام میں زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اعمال صالحہ بجا لانا چاہیے تاکہ وہ ہماری بخشش و مغفرت کا سبب بن جائیں۔ ذی الحجہ کہیے یا ذو الحجہ کہیے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں افضل ترین عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مل عمل فی ایام العشر افضل منها فی هذه، ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے وہ دیگر ایام کے نیک اعمال سے افضل ہے۔ لوگوں نے عرض کی، کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا الجہاد الا رجل خرج یخاطر بنفسه ومالہ ولم یرجع بشیء، جی ہاں جہاد سے بھی افضل ہے مگر وہ شخص جو اپنی جان و مال کو خطرے میں ڈال کر دشمن کا مقابلہ کرے اور کچھ واپس نہ لائے، تو اس کی یہ نیکی ان ایام کی نیکیوں سے زیادہ افضل۔ یہ بخاری شریف کی حدیث۔ ایک اور حدیث پاک سنتے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے کہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں سے بڑھ کر کسی اور دن کا عمل زیادہ پسندیدہ نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ تعالی ان یتعبد له فیها من 10 ذی الحجہ یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنہ وقیام کل لیلۃ منها بقیام لیلۃ القدر، اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ ایام ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ ایام جن کی بات کی جا رہی ہے یہ رمضان کے بعد ہے۔ سب سے افضل مہینہ عبادتوں کے لیے وہ تو رمضان شریف ہے ہی ہے۔ یہ ساری فضیلتیں جو ان ایام عشر کی بات ہو رہی ہے، ان کی بیان کی جا رہی ہے، یہ رمضان کے بعد کی بات کہ سیکنڈ نمبر ان کا ہے۔ ان ایام میں سے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزے کے برابر ہے، یعنی نفلی، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے برابر ہے، یعنی مرتبے اور رتبے میں، حقیقت کے اعتبار سے نہیں، مجازی طور پر۔ ایک اور حدیث پاک میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی، کہ قربانی کے عشرے میں جو نیک عمل کیا جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑھ کر پاکیزہ اور زیادہ اجر و ثواب والا کوئی عمل نہیں۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان مبارک اوقات کو غنیمت جانے اور ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کے ذکر، روزوں اور صدقات اور خیرات کی کثرت کرے۔ مبارک ایام میں عبادت کی کثرت۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ایام مبارکہ کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں ان دنوں میں نیک اعمال بجا لانے کی بطور خاص تاکید فرمائی۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ لا تطفئوا مصابیحکم فی العشر یعجبہ العبادہ، کہ ذوالحجہ کی 10 راتوں میں اپنے چراغ مت بجھاؤ، اللہ تعالیٰ ان راتوں کی عبادت پسند فرماتا ہے۔ اور خود ان کے بارے میں یعنی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ وَكَانَ سعید بن جبیر اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ، کہ جب ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن آتے تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ عبادت میں خوب کوشش کرتے، یہاں تک کہ یہ گمان ہوتا کہ وہ اس حد سے زیادہ کوشش پر قادر نہ ہوں گے، نہیں ہو پائیں گے۔ آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ان دنوں میں پہلے ہم کیا کرتے رہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ ابھی وہ دن گئے نہیں، آج دوسرا دن گزرا ہے، تیسرا شروع ہوا ہے، تیسری رات شروع ہوئی ہے، ابھی وقت ہے، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیا پہلے انہیں غفلت میں گزارا تو اب بھی وہی روش رہے گی، یا اپنے اسلاف کے طرز عمل سے کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کی جائے گی؟ یعنی غفلت، سستی اور نیند کو ترک کر کے ان مبارک راتوں میں تہجد و دیگر عبادات کی بجا آوری اور ذکر و درود اور روزوں کا اہتمام کیا جائے، کثرت کی جائے۔ اسی طرح ان دنوں میں روزہ بھی مستحب ہے کہ یہ بھی نیک اعمال کے عموم میں داخل ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اربع لم یکن یدعہن النبی علیہ الصلوۃ والسلام النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 4 چیزیں ہیں جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ترک نہ فرماتے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ صیام عاشورہ والعشر وثلاث ایام من کل شہر ورکعتین قبل الغداۃ، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 چیزیں کبھی ترک نہ فرماتے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم، ذی الحجہ کیا ابتدائی 10 یعنی ابتدائی 9 دن، اور ہر مہینے کے 3 دنوں کا روزہ، یہ کبھی ترک نہ فرماتے، ہمیشہ اس پر مداومت فرماتے، ہمیشہ مواظبت فرماتے، ہمیشہ اس پر جو ہے وہ عمل کرتے۔ تو یہ 3 الگ الگ اوقات جو ہیں وہ بتائے کہ ان چیزوں کو کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے: عاشورے کا روزہ، ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کا روزہ، اور ہر مہینے کے 3 روزے۔ اور چوتھی چیز کیا تھی جو آپ کبھی نہیں ترک فرماتے؟ نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں، اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں، یعنی 2 رکعت جو سنت ہیں، اسی لیے اس 2 رکعت سنت کی تاکید اور کثرت تاکید کی وجہ سے علماء حنفیہ نے ہمیشہ سے یہی فرمایا کہ یہ ہیں تو سنت مگر واجب کے درجے میں ہیں، ان کی اہمیت واجب کی طرح ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر ہم لوگ حنفی حضرات کیا کرتے ہیں کہ جماعت کھڑی ہو تب بھی پہلے یہ 2 سنتیں پڑھتے ہیں اور پھر امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمیں سلام سے پہلے امام صاحب کے ساتھ نماز میں شامل ہو جانے کا پکا یقین ہو یا غالب گمان ہو۔ اور اگر یہ غالب گمان ہے کہ نہیں، ہم اگر 2 رکعتیں پڑھنے جائیں گے اور امام صاحب سلام پھیر دیں گے، ہمیں جماعت کا کچھ حصہ بھی نہیں ملے گا، تو ایسی صورت میں یہ سنتیں چھوڑنا ضروری ہے اور امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزوں کے استحباب کے، ان کے مستحب ہونے کی تاکید شدید فرمائی۔ ان مبارک دنوں میں یہ بھی مستحب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، کثرت سے سبحان اللہ پڑھا جائے، کثرت سے استغفار کیا جائے، درود شریف پڑھا جائے، کہ درود شریف بھی اللہ کے ذکر میں سے ایک بہترین ذکر ہے۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، وہ مقررہ دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں۔ یہ مقررہ دن ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، جیسا کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا ایام العشر، یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، انہی کو فرمایا گیا ایام معلومات۔ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ایام میں ذکر اللہ کے بارے میں فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید، کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی قدر و منزلت سے بڑا کوئی اور دن نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان ایام میں کی ہوئی نیکی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اور کوئی عمل پسند ہے، لہٰذا ان
ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کی کثرت کرو۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے، حدیث ہے۔ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر قربانی ہونے تک اپنی قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے جسم کے بالوں اور ناخن اور جلد وغیرہ کو نہ کاٹے۔ ایسا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، یعنی اگر کاٹ لیا تو کوئی گناہ نہیں، نہ کاٹے تو اس میں ثواب زیادہ ہے۔ لہذا اگر کسی نے کاٹ بھی لیے تو کوئی گناہ یا حرج نہیں۔ حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر واراد احدکم ان یضحی فلا یمس من شعره وبشره شیئا۔ جب عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ذی الحجہ کے ان مبارک دنوں اور راتوں کی قدردانی کرنے اور ان مبارک ایام، مبارک گھڑیوں سے خوب فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں استقامت دے، اخلاص دے اور ہمت و توفیق دے کہ اس کی بارگاہ میں عبادت کے نذرانے پیش کر سکیں، عبادت پیش کر سکیں اور عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں۔ یہ وہ مبارک دن ہیں کہ ان دنوں کا جو 10واں دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، یعنی 9 ذی الحجہ کو حج ہے اور اس کے بعد دوسرا دن جو ہے وہ قربانی کا دن ہے۔ تو جو حاجی حضرات ہیں وہ وہاں مینا میں یا مکہ مکرمہ میں اپنی قربانی پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے بعض جو ہے وہ حج کی قربانی پیش کرتے ہیں اور بہت سارے حج کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی بھی پیش کرتے ہیں۔ مگر اب ہم یہاں پر قربانی کی جو بات کریں گے، اس سے مراد کون سی قربانی ہے؟ عید الاضحیٰ کی، یعنی بقرعید کی جو قربانی ہے، وہ ہم اس کے بارے میں کچھ سنیں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایام نحر، نحر یعنی ذبح کرنا یا ذبح کیا جانا یا ذبح ہونا۔ ایام نحر، قربانی کے دنوں میں قرب الہی کے حصول کی نیت سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اصطلاح شریعت میں، شرعی ٹرمنالوجی میں اسے قربانی کہتے ہیں۔ حضرت صدر الشریعہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں بنیت تقرب ذبح کرنا قربانی ہے۔ کبھی اس جانور کو بھی اضحیہ اور قربانی کہتے ہیں جو ذبح کیا جاتا ہے۔ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے، پیارے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد کریم، ان کو ذبح کیا۔ اپنے طور پر تو ذبح کر ہی چکے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، ان کو ہٹایا اور ان کی جگہ جنت سے لا کر مینڈھا دیا۔ وہ واقعہ ایسا ہے جو ساری دنیا کے مسلمان اکثر اس میں سے جانتے، تو اس واقعے کی تفصیل میں ہم نہیں جانتے اس وقت۔ ہم صرف مسئلہ جو ہے قربانی کا، اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ کار اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اور جو اس امت محمدیہ کے لیے باقی رکھی گئی ہے۔ قربانی کی مشروعیت، اس کا شرعی حکم، میرے پیارے بھائیوں، ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس اپنی سیونگ میں، اپنی بچت میں، اپنے سارے ضروری اخراجات مائنس کرنے اور قرضے وغیرہ مائنس کرنے کے بعد جو بچتا ہے اس کو سیونگ کہتے ہیں۔ تو جس کے پاس سیونگ میں، اس کی اپنی ملکیت میں، سب گھر والوں کا ملا کے نہیں، ہر ایک کا جدا جدا، کیونکہ بہت سے لوگ یہ غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ میری بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، تو بھائی کا اتنا ہے، تو میرا اتنا ہے، تو بہو کا اتنا ہے، تو ماں کا اتنا ہے، تو ساس کا اتنا ہے، تو بیوی کا اتنا، سب کا الگ الگ نہیں، بلکہ گھر میں بھلے 100 آدمی رہتے ہوں، سب کا الگ الگ، جس طرح نماز سب پر الگ الگ فرض ہے، روزے سب پر الگ الگ فرض ہیں، اسی طرح زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ کے جو احکام ہیں وہ بھی سب کے لیے جدا جدا ہیں۔ سب کا مال مکس کر کے صاحب نصاب بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس اپنی سیونگ میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا دونوں میں سے کسی ایک کے برابر ویلیو ہو، یا کیش میں ہو، یا سونا چاندی کیش سب ملا ملو کے ہو، یا مال تجارت کی شکل میں ہو۔ تو ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ یہ حنفیوں کے ہاں ہے، حنفیوں کے ہاں ہے
کہ یہ واجب ہے، دیگر مذاہب والے اس کو سنت بولتے ہیں۔ یہ چونکہ ہم لوگ متحدہ عرب امارات میں رہتے ہیں، یہاں دیگر مذاہب کے لوگوں سے بھی بہت زیادہ ہمارے لوگوں کا ڈیوٹی کے دوران واسطہ پڑتا رہتا ہے، تو پھر وہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں واجب ہے، وہ کہتے ہیں سنت ہے، پھر اس آپس میں جو ہے وہ یہی بحث و مباحثہ چلتا رہتا ہے۔ لہٰذا اس لیے بیان کر دیا کہ حنفیوں کے ہاں یہ واجب ہے، مگر دیگر مذاہب میں اس کو سنت کہا گیا ہے، لہٰذا اگر آپ کے سامنے کوئی سنت کہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر سارے مذاہب حق ہیں، یہ سارے مذاہب جو ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ سب سگے بھائی ہیں، اور باپ ان کا اسلام ہے، اور ماں ان کی شریعت محمدی ہے، اس کے احکام ہے۔ تو مگر یہ بات ضرور ہے کہ جو جس مذہب کا ملتزم ہے، جس مذہب پر عمل کرتا چلا آ رہا ہے، اسی پہ رہے، ادھر ادھر نہ جائے، ورنہ کنفیوژن اور ڈسٹربنس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ ہاں، تو میں بیان کر رہا تھا کہ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قربانی کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے فدیے میں ذبیحہ دے کر، جنت سے لایا گیا مینڈا تھا نا، جنت سے لایا گیا دمبا، وہ رکھ دیا، اور ان کی جان جو ہے وہ، ان کی جان کا فدیہ جو ہے وہ ذبیحے کے طور پر دیا، لوگوں کے لیے اسے مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مقرر فرما دیا کہ میں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی، وہ اپنی قربانی دینے میں سچے ثابت ہو گئے، میں نے ان کے بیٹے کے فدیے میں جنت سے دمبا بھیج کر اسے ذبح کروایا اور بیٹے کو بچا لیا، یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا۔ تو اب تم جو ہے وہ اس سنت کو زندہ کرو۔ ارشاد فرماتا ہے پروردگار، یہ پارہ 23 ہے، سورہ الصافات، آیت نمبر 107۔ کیا فرماتا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس یعنی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ قربانی کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کیا ہے؟ قربانی اسلامی شعار اور یعنی اسلامی نشانی، شعار کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ شعائر اس کی جمع ہے، نشانیاں۔ اسلامی شعار اور نعمت الہی ہے، قربانی اسلامی شعار اور نعمت الہی ہے۔ تقوی و پرہیزگاری اور رضائے الہی کی خاطر دی جانے والی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، یعنی اللہ کی بارگاہ میں ان کے گوشت اور خون کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اصل بات تو تمہاری پرہیزگاری، تمہارا اخلاص ہے۔ ہاں، تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے، یعنی قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور شروط تقوی کی رعایت سے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ بڑی بڑی گایاں لے کے، مہنگا مہنگا مال لا کے، یہ دودھ پیتا ہے، یہ دیسی گھی کھاتا ہے، یہ ہمارا قربانی کا جانور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کھاتا ہے، مکھن کھاتا ہے، تو ڈرائی فروٹ کھاتا ہے، یہ سب فضول باتیں۔ اللہ تعالیٰ، دیکھیے بات یہ ہے کہ اعتدال جو ہے نا، اعتدال، دین اسلام جو ہے وہ اعتدال کا درس دیتا ہے، ہر چیز میں معیار نہ روی، اعتدال، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا، ایسے کام نہ کرو کہ لوگوں میں تنفر پیدا ہو، لوگ دور بھاگیں دین سے، اور جس میں بڑائی ہو، جس میں تکبر ہو، جس میں دکھلاوا ہو، جس میں اخلاص کے الٹ ہو ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی تو حاجت نہیں ہے۔ جو تم پیسہ خرچ کر کے جانور لاتے ہو، وہ پیسہ بھی پروردگار کا دیا ہوا ہے، جو جانور لاتے ہو وہ بھی اسی نے پیدا کیے ہیں، ان جانوروں کے ساتھ جو تم حشر کرتے ہو وہ بھی پروردگار دیکھ رہا ہے کہ اچھے خاصے بیچارے گھاس پھوس کھانے والے، ان کو تم نے کس دندے پہ لگا دیا، کس لائن پہ لگا دیا۔ جانوروں کو یہ دیسی گھی اور ان کو جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں کھلانا، واللہ عالم، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ اسراف ہے، کیونکہ وہ جانور جو ہے وہ ان چیزوں کے کھانے کے لیے نہیں بنائے گئے، اور نہ ہی ان چیزوں کے کھانے میں ان کی صحت ہے۔ صحت کا راز جو ہے وہ اس میں ہے کہ ان کو جو طبعی طور پر پروردگار نے ان کے لیے چیزیں بنائیں وہ ان کو کھلائی جائے۔ اب مثال کے طور پر اتنے بڑے بڑے جانور، اتنے بھاری جانور
کہ جس کا جب ذبح کرتے ہیں تو اس میں چربی کے سوا کچھ نہیں نکلتا، بس دکھلاوے کے لیے اور ساری دنیا کو جو وہ ڈھول پیٹنے کے لیے کہ فلاں کیٹل سے خریدا ہے، فلاں جگہ سے ہم نے جا کے خریدا، اتنے لاکھ کا خریدا ہے۔ تو یہ ضرور ہے، حدیث پاک میں آیا کہ جو جانور جتنا زیادہ اونچا ہو، جتنا زیادہ فربا ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ اتنا ہی زیادہ مقبول ہے، اتنا ہی زیادہ باعث ثواب ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم جتنا اخلاص یہاں پر دکھاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی ہماری نیت پہ شک نہ کریں آپ، تو ایک واجب چیز ہے، اس میں تمہارا اخلاص ماشاءاللہ اتنا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے ہو میرے بھائی، تو مجھے یہ بتاؤ کہ نماز میں کتنا اخلاص ہے؟ نماز تو فرض ہے، نماز میں تو عید کے دن بھی غائب ہوتے ہیں فجر کی نماز۔ اسی طرح دیکھیں کہ پورا سال فجر کی نماز میں کتنی بار حاضر ہوتے ہیں۔ تو اگر واقعی اللہ کو راضی کرنے میں اتنے مخلص ہیں ہم، تو پھر وہاں بھی دکھائیں نا جہاں پیسہ بھی خرچ نہیں ہو رہا، صرف نیند قربان کر رہی ہیں، رات کو سوتے نہیں جلدی، صبح جلدی اٹھتے نہیں، پھر بیمار ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیمار ہو گئے، تو بلڈ پریشر ہے تو شوگر ہے تو یہ ہے تو وہ ہے۔ تو بھائی اپنی زندگی اور اپنے آس پاس جانور جو رہتے ہیں بیچارے، ان سب کی زندگیوں کو ہم نے غیر معتدل بنا دیا ہے، غیر طبعی بنا دیا ہے، ان نیچرل کر دیا ہے۔ اپنا سونا جاگنا، اپنا کھانا پینا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کاروبار، اپنا چلنا پھرنا، ہر چیز کو ہم نے ان نیچرل کر لیا، ہر چیز کو ہم نے نیچر سے ہٹا کر فطری تقاضوں سے دور کر دیا۔ یہی حال ہم اپنے قربانی کے جانوروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے جانور ہیں جو قربانی سے پہلے ہی بیچارے دنیا سے چلے جاتے ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں۔ بسا اوقات جب ڈاکٹر کو بلا کے پوچھا جائے تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ ہارٹ فیل ہو گیا، اب اتنا اس کو چربی کھلا کھلا کے اس کا ستیہ ناش کر دیا، پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب و غریب غذائیں کھلاتے ہیں، ان کو پھلا دیتے ہیں۔ اور اس طرح کے جانور کے جن کو کیمیکل اور مختلف چیزیں کھلا کھلا کے خوب فربا کرتے ہیں، ان کا گوشت بھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو کھایا جائے، اس کو کھانے سے بھی لوگ بیمار ہو۔ ویسے اللہ کی بارگاہ میں گوشت مقصود نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اچھا فربا جانور ہو سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو، خود بھی نہ چل سکتا ہو۔ اتنا فربا کر دو کہ چلنے کے لائق نہیں، بیچارہ چل ہی نہیں پاتا، وہ خود ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو۔ تو اس جانور کو بھی اس کے نیچر سے دور لے گئے ہم، اور پتہ نہیں کیا کیا کھلا کے اس بیچارے کو مجبور کر دیا ہم نے کہ وہ اب چل بھی نہیں پاتا، واللہ عالم۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص ضروری ہے، لیکن اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے جو ہے نا اخلاص، وہ ہمارا دوسری چیزوں میں بھی نظر آنا چاہیے۔ ہم یہاں تو دعویٰ کر دیں گے بھائی اتنا مہنگا لیا ہے، ہم واقعی مخلص ہیں، ہماری نیت پہ شک نہ کیا جائے، بھائی نہیں کرتے شک، لیکن تم ان مخلص لوگوں کی طرح بن کے بھی تو دکھاؤ نا، کہ جو قربانی تو کرتے ہیں لیکن سارا سارا اللہ کی بارگاہ میں جھکتے بھی ہیں، روزے پورے رکھتے ہیں، زکاتیں پوری دیتے ہیں، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، فجر میں غائب نہیں ہوتے۔ تو پھر واقعی ایسے لوگوں کا پر شک نہیں کیا جا سکتا کہ وہ واقعی اللہ کے نیک بندے ہیں اور اخلاص بھی ہے۔ لیکن تم کچھ نہ کرو، سارے فرائض اور واجبات جو ہے وہ چھوڑ دو، اور پھر کہو قربانی میں ایسی کروں گا کہ محلے میں پورے علاقے میں کوئی نہ کر پائے، تو اب ہم تمہارا اخلاص کہاں ٹٹولنے جائیں میرے بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ہمارے بھائیوں کی اور ہماری ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا نہایت ہی پسندیدہ امر ہے۔ عید الاضحیٰ کے ایام میں خالق کائنات جل جلالہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں، بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی کہ ہمارا فلاں بیمار ہے، یا فلاں جو ہے وہ غریب ہے، ان کے گھر کا مسئلہ ہے، ان کے فیسوں کا مسئلہ ہے، ان کی دواؤں کا مسئلہ ہے، ان کے بچوں کا مسئلہ ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو واقعی یہ مسئلے تو ہیں، ہم اس کے انکاری نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی کے 3 دنوں میں نصاب ہونے کی وجہ سے جس پر قربانی واجب ہو گئی، تو اب یہ اس کا واجب کسی اور نفلی کام کے ذریعے ادا نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ جو ہے وہ غریب کی مدد کر دیا ان پیسوں سے، تو غریب کی مدد کرنے سے یہ تو ہو جائے گا کہ آپ نے غریب کی مدد کی، اچھا کام کیا ہے، لیکن آپ اگر یہ سمجھیں کہ غریب کی مدد کر دی، یہی پیسے جو قربانی میں لگتے میں وہاں دے دیتا ہوں اور اس سے اس کا میرا قربانی کا ذمہ پورا ہو جائے گا، تو یہ نہیں ہوگا۔ قربانی کرنے سے ہی ہوگی، مخصوص دنوں میں مخصوص نیت سے مخصوص جانور کے مخصوص انداز میں ذبح کرنے سے ہی یہ واجب ادا ہوگا۔ اس مستحب کام سے جو آپ نے کسی غریب کی مدد کر کے مستحب کام کیا نا، تو اس مستحب کام کے بدلے میں آپ کو اس واجب سے سبک دوشی نہیں ملنے والی، لہذا یہ کام اپنی جگہ باقی رہے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں یہ اور بات ہے
کہ اگر آپ قربانی کے 3 دن جو ہے نا 10 11 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے آنے سے پہلے پہلے وہ پیسہ اتنا خرچ کر دیں کسی غریب پر کہ آپ صاحب نصاب ہی نہ رہیں، صاحب نصاب نہ رہے 10 تاریخ کے شروع ہونے سے پہلے پہلے، تو پھر آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی. اور جب واجب نہیں ہوگی تو ٹھیک ہے، جو آپ نے کام کیا وہ اپنی جگہ درست ہے، مگر قربانی آپ پر واجب نہ رہی. مگر اس کے لیے شرط یہ کہ قربانی کے 3 دن جو ہیں اس میں ایک لمحے کے لیے بھی آپ صاحب نصاب نہ ہوں، نہ شروع میں، نہ آخر میں، نہ بیچ میں. بہت سارے لوگ ہیں ہمارے بھائی، سارا سال پتہ نہیں کہاں سوئے رہتے ہیں، قربانی کے دن آتے تو ان کو یاد آتا ہے کہ ان پیسوں سے غریب کی مدد کر دو، غریب کی مدد کر دو، یا غریب کی بچی کی شادی کروا دو. تو سارا سال سب کام ہوں گے، سارے ایونٹ ہوں گے، ساری عیدیں براتیں خوشیاں شادیاں رنگ رلیاں سب کچھ ہوگا دھوم دھام. جب خاص عبادت اسلام، خاص عبادات مسلمین کی بات آئے گی، کوئی حج کی بات آ گئی، کوئی عمرے کی بات آ گئی، کوئی جو ہے وہ خیر عمرے کی بات نہیں کرتے، حج کی بات آ گئی، خصوصاً فرائض اور واجبات کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعتدال کے ساتھ منانے کی بات آ گئی. بہت سارے مسلمان ہیں، اکثریت مسلمانوں کے آج بھی بہت اعتدال کے ساتھ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہتمام کرتے ہیں، اس کا جشن مناتے ہیں. تو ایسے موقعوں پر بعض لوگوں کو، جو دین بیزار لوگ ہیں، زیادہ تر، سارے نہیں زیادہ تر، تو ان کو پھر یاد آتا ہے کہ ان پیسوں سے، جو پیسے یہاں خرچ کر رہے ہیں، ان پیسوں سے غریبوں کی مدد کر دی جائے. تو بات وہی ہے کہ فرائض و واجبات اپنی جگہ باقی رہتے ہیں. کسی نفلی کام، کسی مستحب کام کو کرنے سے یہ فرائض و واجبات جو ہمارے ذمے تھے وہ ٹل نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ باقی رہیں گے. آپ غریب کی مدد کرنا چاہیں کیجئے، لیکن یہ سمجھیں کہ میرا فرض ادا ہو گیا، میرا واجب ادا ہو گیا، یہ نہیں ہوگا. اچھا، ضمن ایک اور بات یہ بھی بتا دوں، بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے سال میں نے اپنی کی تھی، اس سال میں اپنی بیوی کی طرف سے کر رہا ہوں، اور اس سے پچھلے سال اماں ابا کی طرف سے کی تھی. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی شخص خود صاحب نصاب ہے قربانی کے 3 دنوں میں، کیونکہ یہ قربانی کے 3 دن، قربانی کے 3 دن، قربانی کے 3 دن، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا تو ضروری ہے، مگر اس پر سال پورا گزرنا ضروری نہیں. قربانی کے 3 دنوں میں سے کسی ایک لمحے میں بھی اگر آپ صاحب نصاب بن گئے، آپ پر قربانی واجب ہو گئی. خیر، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سال ہم پچھلے سال اپنی طرف سے کی تھی، اس سال بیگم کی طرف سے کر دیتے ہیں. تو کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں، بیگم کی طرف سے بھی آپ کر سکتے ہیں، مگر واجب جو ہے وہ بیگم کے اوپر ہوگا. اگر بیگم خود صاحب نصاب ہو، اس کا اپنا مال، سونا چاندی کیش جو بھی اس کے پاس ہے وہ اتنا ہو جو نصاب کی قدر کو پہنچے، تو اس بیگم پر الگ سے واجب ہوگا. آپ کے کرنے سے اس کا واجب ادا نہیں ہوگا، اور اس کے کرنے سے آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ خود اس قابل ہیں کہ جانور خرید سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں، آپ خود صاحب نصاب ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال میں نے کر لی تو وہ میری ہو گئی، اب دوسروں کا نمبر ہے، تو ایسا نہیں. آپ پوری زندگی جب جب صاحب نصاب رہیں گے قربانی کے 3 دنوں میں، تو آپ پر قربانی ہر سال واجب ہوگی. اور جب آپ پہ خود واجب ہے تو کسی اور کی طرف سے کرنے سے، جو آپ نفلی کام کرنے نکلے ہیں، تو وہ نفلی کام کرنے کی وجہ سے یہ جو آپ اپنا واجب چھوڑ رہے ہیں، کہ آپ پر واجب تھی، ہر سال واجب تھی صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے، تو یہ واجب جو آپ کے ذمہ ہے یہ ٹلے گا نہیں، یہ آپ کے سر باقی رہے گا. اور جس شخص پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی کے 3 دنوں میں اس کو نہ کرے یا نہ کر سکے، تو اس پر لازم ہے کہ بعد میں اتنا ہی پیسہ جتنا قربانی میں خرچ ہوتا اتنا پیسہ صدقہ کرے. یہ صدقہ کرنا بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی. اب چلیے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا نہایت ہی پسندیدہ امر ہے. عید الاضحیٰ کے ایام میں خالق کائنات جل جلالہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں. سب سے زیادہ محبوب ترین عمل قربانی کے 3 دنوں میں خون بہانا ہے، یعنی مخصوص ایام میں مخصوص نیت سے مخصوص جانور کو مخصوص انداز میں ذبح کرنا. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر
अहब्बु इलल्लाह ताला मिन इहराक़ अद-दम इन्नहु लयअती यौम अल-क़ियामति बिक़ुरूनिहा व अशआरिहा व अज़लाफ़िहा इन्न अद-दम लयक़अउ मिन अल्लाहि बिमकानिन क़ब्ल अन यक़अ मिन अल-अर्ज़ि फ़तीबू बिहा नफ़्सा। कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में मुसलमान का कोई अमल खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं। कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खुरों समेत आएगा और यकीनन उसका खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ मकाम कबूलियत हासिल कर लेता है। लिहाजा खुश दिली के साथ, तीबत नफ्स के साथ कुर्बानी किया करो। कुर्बानी का दिन अल्लाह ताला के यहाँ बहुत अजीम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न अअज़मल अय्यामि इंदल्लाहि यौमुन नहर, यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ सबसे अजीम दिन कुर्बानी का दिन है, जिलहिज्जा का दिन है। अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। कुर्बानी का दिन। अजर व सवाब की नीयत से कुर्बानी करना आतिश जहन्नम से, जहन्नम की आग से हिजाब है, रुकावट का बाइस है। हज़रत सैयदना इमाम हसन बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे नवासे रिवायत करते हैं कि नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन दहा तय्यबतन बिहा नफ्सुहु या तय्यबतन बिहा नफ्सुहु मुहतसिबन लिउदहियतिही कानत लहू हिजाबन मिनन नार, जिसने खुश दिली के साथ तालिब सवाब होकर कुर्बानी की, सवाब की नीयत से इखलास के साथ कुर्बानी की, उसके लिए वो कुर्बानी आतिश जहन्नम से हिजाब है, रुकावट है। हज़रत सैयदना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा उनफ़िक़तिल वरिक़ु फ़ी शैइन अहब्ब इलल्लाह मिन नहीरिन युनहरु फ़ी यौमि ईद। जो माल ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया, उससे ज्यादा कोई माल प्यारा नहीं। कुर्बानी वाजिब होने के शराइत। कुर्बानी वाजिब होने के शराइत क्या है? इस बारे में हज़रत सदरुल शरिया अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस्लाम यानी गैर मुस्लिम पर कुर्बानी वाजिब नहीं, मुसलमान होना और हाँ, मुसलमान होना, इकामत होना यानी मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी नहीं, तवंगरी होना यानी माली के निसाब होना, गरीब फ़कीर मिस्कीन पर कुर्बानी नहीं। यहाँ मालदारी से मुराद निसाब है जिससे सदका फ़ितर वाजिब होता है, वो निसाब है जिससे सदका फ़ितर वाजिब होता है, वो मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है। हुर्रियत यानी आज़ाद हो, गुलाम ना हो, जो आज़ाद नहीं है, गुलाम है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं। मर्द होना इस कुर्बानी के लिए शर्त नहीं, औरत पर भी कुर्बानी वाजिब हो सकती है जिस तरह मर्दों पर होती है। बहुत सारी औरतें भी मालदार होती हैं ना, उनके पास ठीक ठाक सोना होता है। ख़वातीन से पूछो कि भाई ज़कात देनी है तो हम कहाँ से दें, हमारी तो कोई आमदनी नहीं है। तो भाई जब आप बिल्कुल कुछ है ही नहीं तो फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप पर कुर्बानी भी नहीं, आप पर ज़कात भी नहीं। नहीं, सोना तो है मेरे पास। कितना सोना है? सोना तो 10, 12, 15 तोले तो होगा। अच्छा, तो उसमें से दीजिए। उसमें से कैसे दें? कमाई का तो कोई जरिया नहीं। अरे भाई, जो है उसी में से मांगा जा रहा है। अल्लाह की राह में देना है, उसी का माल है। ये थोड़ी कहा जा रहा है कि जाओ कमाओ फिर उसमें से जमा करो और फिर दो। जो जमा कर रखा है ऑलरेडी, उसी में से कहा जा रहा है कि इसको बेचो। हाँ, शौहर या औलाद में से या कोई भी आपकी तरफ से, आपके घर का फर्द, आपका भाई अगर आपकी तरफ से कुर्बानी करता है तो ये उस पर लाजिम नहीं है, करता है तो उसकी मेहरबानी है। इसी तरह आपकी ज़कात घर के अफराद देते हैं, घर के मर्द हजरात देते हैं, तो ये उनका फजल है आप पर कि वो देते हैं। अगर वो भी ना दें आपकी तरफ से और आप खुद भी ना दें, खवातीन जो हैं, तो फिर कुर्बानी तो गुनाहगार कौन होगा? गुनाहगार वो होगा जिसका वो माल है, जो सोने की मालकन है। गुनाहगार फिर वो होगी जो है वो
قربانی نہ کرنے کی وجہ سے یا زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے۔ بہرحال قربانی کا وقت کیا ہے؟ قربانی کا جو وقت ہے وہ 3 دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کا سورج ڈوبنے تک۔ قربانی کے وقت کے بارے میں حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی ہیں، اور حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، الاضحى یومان بعد یوم العید، الاضحى یومان بعد یوم الاضحى، یعنی یوم اضحیٰ جو ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ 10 ذی الحجہ ہے، اس کے بعد مزید 2 دن وہ بھی اضحیٰ ہے۔ یہ فرما رہے قربانی بقرعید کے بعد 2 دن ہے۔ بقرعید سے مراد یہاں کیا ہے؟ 10 ذی الحجہ۔ تو 10 ذی الحجہ کے بعد مزید 2 دن کتنے ہو گئے؟ 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ سے اس کے مثل روایت پہنچی ہے کہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ الاضحیٰ یومانی بعد یوم الاضحیٰ۔ یہ حدیث حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی قوی دلیل ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، کہ قربانی یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح ہے 12ویں کے سورج ڈوبنے تک، یہ ہے قربانی کا صحیح طریقہ۔ تو خبردار ہوشیار رہیے، ان لوگوں کے ساتھ اپنا حصہ داری، قربانی کا حصہ داری ان کے ساتھ مت کیجیے جو چوتھے دن بھی قربانی جو ہے وہ چھری چاقو لے کے لگے ہوتے ہیں روڈوں پر یا روڈوں کے کنارے پہ۔ ان لوگوں سے بچنا ضروری ہے، آپ کی قربانی ضائع ہو نہیں جائے گی، وہ کر دیں گے اور آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو دینے جائیں گے۔ ہوشیار، خبردار۔ قربانی کے جانور سے متعلق حکم شرعی کیا ہے؟ جس شخص پر قربانی واجب ہو اسے چاہیے کہ جانور اچھا اور بے عیب خریدے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اربعۃ لا یجزین فی الاضاحی، 4 چیزیں ہیں جو قربانی کے صحیح ہونے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، وہ پورا نہیں ہونے دیتے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ العوراء البین عورها والمریضۃ البین مرضها والعرجاء البین ضلعها والکثیرۃ التی لا تنقی۔ 4 قسم کے جانور کی قربانی درست نہیں۔ ویسے تو قربانی کے جو جانور ہے وہ سب کو پتہ ہی ہے کہ اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، اونٹ اونٹنی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے، چھترا ہے، چھتری ہے، جو بھی ہے یہ جانور معروف ہیں۔ اگر کوئی ہرن پال کے رکھا ہو، چاہتا ہے کہ ہرن کا یا مارخور کا یا کسی اس طرح کے جانور کا کہ جو جنگلی ہیں لیکن اس نے اپنے پاس پالے ہوئے ہیں اور چاہتا ہے کہ اس کی قربانی کرے، تو وہ جانور حلال ہیں، کھانا حلال ہے، اچھا ہے، طاقتور ہے، مزیدار ہے، لیکن اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی انہی جانوروں کی ہوگی جو ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، کیونکہ شریعت ہماری اپنی مرضی سے نہیں چلتی، جو اللہ اور رسول کا حکم ہے اس کے مطابق چلیں گے تو ہی عبادت ہے، ورنہ وہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ 4 قسم کے جانور کی قربانی درست نہیں۔ وہ کانا جانور، کانا ہوتا ہے نا، وہ کانا جانور جس کا کانا پن صاف معلوم ہوتا ہو۔ اب یہ ماہر لوگ بتائیں گے کہ کیسے ظاہر ہوگا۔ گھاس ادھر سے دو تو اس کو پتہ ہی نہ چلے، اس طرف آ کے دو تو اس کو فوراً کھانے لگے، تو اس کا مطلب ادھر کی آنکھ خراب ہے اس کی۔ ایسا بیمار جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، پتہ چل رہا ہے کہ جو ہے وہ گڑبڑ ہے، کچھ دال میں کچھ کالا ہے، چلنے میں پتہ چل رہا ہے نڈھال ہے، سست ہے، یا اس کو موشن لگے ہوئے ہیں، یا اس کو بخار ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہمارے ہاں خصوصاً پاکستان میں چونکہ کثرت سے قربانی ہوتی ہے، لہٰذا قربانی کے دنوں میں جانوروں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی بآسانی مہیا ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز ارشاد فرمایا، ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن صاف معلوم ہوتا ہو، چلنے سے پتہ چلتا ہے کہ لنگڑا کے چل رہا ہے۔ چوتھی چیز فرمایا کہ ایسا کمزور اور ناتواں جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہو، بوڑھا ہو گیا ہو، بالکل ہڈیوں کے اندر جو بون میرو ہوتا ہے نا خلاص ہو گیا ہو۔ تو یہ 4 چیزیں اگر کسی جانور میں ہیں، گائے، بھینس، بکری، بکرا، دمبا، دمبی، اونٹ وغیرہ، اگر یہ 4 عیب ہیں تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قربانی کے چند اہم مسائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قربانی واجب ہونے کا سبب وقت ہے، جب وہ وقت آیا اور شرائط وجوب پائے گئے، قربانی واجب ہو گئی۔ مالک نصاب نے نمبر 2، مالک نصاب نے قربانی کے لیے بکری خریدی تھی، وہ گم ہو گئی، اور اس شخص کا مال نصاب سے کم ہو گیا۔ بکری جو خریدی تھی
وہ تب تو نصاب تھا، جب خریدی اب گم ہو گئی تو اب نصاب نہ رہا اس کے پاس، نصاب سے کم ہو گیا اس کا مال. اب قربانی کا دن آیا تو اس پر یہ ضرور اور لازم نہیں کہ وہ دوسرا جانور خرید کر قربانی کرے، اور اگر وہ بکری قربانی ہی کے دنوں میں مل گئی جو گم ہوئی تھی اور یہ شخص اب بھی مالک کے نصاب نہیں ہے تو اس پر اس بکری کی قربانی واجب نہیں. نمبر 3، عورت کا مہر شوہر کے ذمہ باقی ہے اور شوہر مالدار ہے تو اس مہر کی وجہ سے عورت کو مالک نصاب نہیں مانا جائے گا اگرچہ مہر معجل ہو، اور اگر عورت کے پاس اس کے سوا بقدر نصاب مال نہیں ہے تو عورت پر قربانی واجب نہیں. نمبر 4، بالغ لڑکوں یا بیوی یعنی زوجہ کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو ان سے اجازت حاصل کرے یا ان کو بتائے اور وہ خاموش رہیں، کوئی مسئلہ نہ ہو، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ایسی ہے کہ اوکے ہے، بغیر ان کے کہے اگر کر دی تو ان کی طرف سے واجب ادا نہ ہوگا، اور نابالغ کی طرف سے اگرچہ واجب نہیں ہے مگر کر دینا بہتر ہے. یہ ضرور اور لازم نہیں کہ 10ویں ذی الحجہ ہی کو قربانی کر ڈالے، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پورے وقت یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر 12 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک اس پورے ڈیوریشن میں جب چاہے کرے. لہذا اگر ابتدائے وقت میں اس کا اہل نہ تھا، وجوب کے شرائط نہیں پائے جاتے تھے، اور آخر وقت میں اہل ہو گیا یعنی وجوب کے شرائط پائے گئے تو اس پر واجب ہو گئی، اور اگر ابتدائے وقت میں واجب تھی اور ابھی کی نہیں اور آخر وقت میں شرائط جاتے رہے، شرائط ختم ہو گئے تو واجب نہ رہی. ایک شخص فقیر تھا مگر، یعنی فقیر تھا کا مطلب کیا ہے کہ نصاب کا مالک نہیں تھا، اس کے پاس سیونگ جو ہے وہ نصاب سے کم ہے. تو ایک شخص فقیر تھا، اگر اس نے قربانی کر ڈالی اس کے بعد ابھی وقت قربانی کا باقی تھا اور اسی حالت میں غنی ہو گیا، صاحب نصاب ہو گیا، تو اس کو پھر قربانی کرنی چاہیے کہ پہلے جو کی تھی صاحب نصاب نہیں تھا پھر بھی اپنے اوپر لازم کر لی اور خرید کے لے آئے، قربانی کر ڈالی، اب صاحب نصاب ہو گیا ان 3 دنوں کے ڈیوریشن میں، تو پھر جو پہلے کی تھی وہ تو نفلی تھی، اور اب جو صاحب نصاب ہوا ہے تو یہ واجب ہے، تو اسے چاہیے کہ جلدی سے جانور خریدے، کسی کو حکم دے کہ بھائی جا کے لاؤ اور جلدی میری طرف سے قربانی ادا کی جائے 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے. اگر باوجود مالک کے نصاب ہونے کے اس نے قربانی نہ کی اور وقت ختم ہونے کے بعد فقیر ہو گیا تو اس پر بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی ساقط نہیں ہوتی، اس کی قیمت ادا کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے. اور اگر مالک نصاب بغیر قربانی کیے ہوئے انہی دنوں میں مر گیا تو اس کی قربانی ساقط ہو گئی، اس سے یہ واجب جو ہے وہ ختم ہو گیا، بشرط یہ کہ ابھی وہ دن نہ گزرے ہوں، 3 دن جو قربانی کے ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ حصہ باقی ہو. قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی. مثلا بجائے قربانی اس نے بکری یا اس کی قیمت صدقہ کر دی صدقہ کر دی تو یہ ناکافی ہے. اچھا، بعض لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں، غریب ہیں اور وہ قربانی نہیں کر سکتے، ان کو قربانی کرنے کا شوق ہے وغیرہ وغیرہ، یا ان کی دل جوئی مقصود ہے، ہمیں ان کو صدقہ دینا ہے تو کیا کریں؟ تو ان کو آپ صدقہ نہیں دے سکتے. ہاں، یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان سے کہیں کہ یہ ہمارا جانور ہے، یہ قربانی کا جانور ہم نے خریدا ہے، یا کسی کو کہیں کہ خرید کے ان کو پہنچا دو، تو ان کو کہا جائے کہ یہ جانور ہم نے آپ کو دیا لیکن یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، آپ اس کو رکھیں، پالیں، اس کو جو ہے وہ کھلائیں پلائیں، قربانی کے دنوں تک سارا خرچہ ہم دیں گے آپ کو، پھر اس کو ہماری نیت سے قربانی کریں اور قصائی وغیرہ کا خرچہ جو ہے کاٹ پیٹ کا وہ بھی سب ہم دیں گے. پھر جب قربانی ہو جائے ہمارے نام کی تو یہ گوشت سارے کا سارا ہم آپ کو دیتے ہیں، یہ گوشت آپ رکھ لیجئے اور جس کو چاہے دیجیے، یہ جائز ہے. لیکن قربانی ہمارے ہی نام سے کرنی ہوگی، یہ نہ ہو کہ اس کو دیا تو وہ اپنے نام سے قربانی کرنے بیٹھ جائے. 10ویں ذی الحجہ کے بعد کی دونوں راتیں ایام نہر میں داخل ہیں، رات میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، مگر رات میں ذبح کرنا مکروہ ہے. لیکن اچھی خاصی اگر روشنی کر لی جائے اور کوئی کسی قسم کا شبہ نہ رہے تو پھر جائز ہے اور یہ کراہت بھی نہیں. اگر شہر میں متعدد جگہ عید کی نماز، چلیں یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ جو سب کو ضرورت پڑتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، قربانی کے دن گزر گئے اور اس نے قربانی نہیں کی اور جانور یا اس کی قیمت کو صدقہ بھی نہیں کیا
یہاں تک کہ دوسری بقرعید آ گئی، اب یہ چاہتا ہے کہ سال گزشتہ کی قربانی کی قضا اس سال کر لے، یہ نہیں ہو سکتا، اسے قیمت ہی دینی ہوگی، بلکہ اب بھی وہی قیمت، وہی حکم ہے کہ جانور یا اس کی قیمت صدقہ کرے، یا تو جانور خرید کے کسی کو صدقہ کرے، قربانی اس کے نام کی نہیں ہوگی، وہ تو گزر گیا، یا پھر اس کی قیمت دے دے، اور جو اس سال، جو نیا سال آیا، اس کی قربانی کرے اگر یہ صاحب نصاب ہے۔ جی، چند چیزیں رہ گئیں، وہ عرض کرتا ہوں۔ قربانی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم۔ نماز عید بھی ہم پڑھتے ہیں، پھر ملاقات کریں ایک دوسرے سے، اور یہ خوشی کا دن ہے، ایک دوسرے سے ملنا چاہیے، بغل گیر ہونا چاہیے، معانقہ کرنا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ عید کی نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھنا مستحب ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ بلند آواز سے مراد کیا ہے کہ خود سنیں، یعنی آس پاس جو میرے ساتھ چل رہے ہیں، میرے گھر کے دیگر افراد یا دوست احباب، وہ بھی سنیں، ہلکا ہلکا، چلا چلا کر نہیں، کہ اس کی بھی فضیلت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے مسلمانوں کے آپس میں ملنے اور محبت اور خوشی کا اظہار کرنے کی بھی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔